الفصل الثالث فی الوقوف بالمشعر، وقوف بالعرفات فصل ثانی تھی، وقوف بالمشعر فصل ثالث، اور اس کے بعد ہم اس کے مسائل کو پڑھ رہے ہیں۔ المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ، پہلا مسئلے کی عربی پڑھیے چراغ صاحب، مسئلہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاولی وقت الوقوف الاختیاری بعرفۃ من زوال الشمس یوم عرفۃ الى غروبها، یوم عرفۃ الى وقت الوقوف الاختیاری بعرفۃ من زوال الشمس یوم عرفۃ الى غروبها والاضطرار الى الفجر۔ کہہ رہے ہیں وقت الوقوف الاختیاری، اختیاری صورت میں وقوف کرنے کا وقت میدان عرفہ میں، من زوال الشمس، زوال شمس سے، یعنی جو ظہر کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے جب سورج کو سورج زوال پذیر ہو۔ من زوال الشمس الى غروبها، ٹھیک ہے، زوال شمس سے غروب شمس تک، غروبها یعنی غروب شمس، کس دن؟ کسی بھی دن ایسا کر لیں گے، کہا یوم عرفۃ، کس دن؟ عرفے کے دن، یعنی عرفے کا دن کون سا ہوتا ہے مہدی حسین؟ 9 ذی الحجہ کا، کہ وقت وقوف اختیاری میدان عرفہ میں زوال شمس سے غروب شمس تک عرفے کے دن، والاضطرار الی الفجر، اگر کوئی ایسا ہو تو کیا کرے گا؟ کب تک رہے گا؟ فجر تک، یعنی کہاں سے؟ غروب شمس سے فجر تک، یا رات میں جب بھی پہنچا تب سے لے کے فجر تک، چونکہ فجر کے بعد کہاں چلا جائے گا؟ مشعر۔ ہاں پڑھیے شارف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت الوقوف الاختیاری بالمشعر من طلوع الفجر یوم النحر الى طلوع الشمس والاضطرار الى الزوال۔ ووقت الوقوف الاختیاری، اختیاری وقوف کا وقت مشعر میں، من طلوع الفجر یوم النحر، طلوع فجر سے لے کر الی طلوع الشمس، کب تک؟ طلوع شمس تک، یعنی صبح صادق سے لے کے سورج کے نکلنے تک، کس دن؟ کسی بھی دن، کہا یوم النحر، یوم النحر کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو۔ کہہ رہے ہیں وقت الوقوف الاختیاری بالمشعر من طلوع الفجر یوم النحر الى طلوع الشمس، کہہ رہے ہیں وقوف اختیاری میدان مشعر میں طلوع شمس سے، طلوع فجر سے طلوع شمس تک، کس دن؟ یوم النحر، ٹھیک ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، عید قربان کے دن۔ والاضطرار، اگر کوئی اس وقت کو درک نہیں کر پا رہا ہے تو کب سے کب تک؟ طلوع شمس سے کہاں تک؟ زوال تک۔ والاضطرار الی الزوال، اور اضطراری صورت کیا ہے؟ زوال تک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کون والا؟ مشعر میں، میدان مشعر میں فجر سے لے کے کہاں تک؟ فجر سے لے کے طلوع شمس تک، طلوع شمس تک، ہاں، سورج کے اگنے تک، سورج کے نکلنے تک۔ اور اگر کوئی اس وقت میں نہ کر پائے، کوئی ایسی پریشانی اس کے ساتھ لاحق ہو گئی،
ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ایک اضطراری وقت ہمارے لیے کیا دے دیا؟ زوال تک۔ اب دیکھیں، اب مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ فَإِن، ہاں پڑھیے، کیا نام بھائی آپ کا؟ ہاں پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ اختیاراً وفاته الآخر بضرورة صح حجه۔ کہہ رہے فَإِنْ أَدْرَكَ، اگر حاجی درک کر لے، احد الموقفین، ان دو موقفوں میں سے کسی ایک موقف کو، یعنی مشعر اور عرفات کے وقوف میں سے کسی ایک کو، کب درک کرے؟ اضطراری صورت میں کہ اختیاری صورت میں؟ اختیاری وقت میں۔ کہہ رہے فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ اخْتِيَارًا، صحیح ہے کہ اگر کوئی درک کر لے دونوں موقفوں میں سے کسی ایک موقف کو اختیاری وقت میں، وَفَاتَهُ الْآخَرُ، اور دوسرا والا وقت کیا، دوسرا والا وقت وہ موقف کیا ہو جائے؟ چھوٹ جائے۔ کس وجہ سے چھوٹے؟ مرضی سے، کہا لِضَرُورَةٍ، کسی ضرورت کے سبب۔ کیا ہے مطلب ضرورت کے سبب؟ مثلا دشمن نے آپ کو پکڑ لیا، صحیح ہے، کسی نے، یا آپ کو مرض ایسا لاحق ہو گیا کہ آپ چلنے پھرنے سے بھی کیا ہو گئے؟ پریشان ہو گئے، بہت تیز بخار، پورے بدن میں درد، الٹی، دست، سب کچھ لگ گیا ایک ساتھ، کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں، کہاں جائے گا وقوف فی العرفات، ہے کہ نہیں؟ تو اگر ایک کو درک کر لیا ہے آپ نے، وَفَاتَهُ الْآخَرُ لِضَرُورَةٍ، اور کسی سبب سے، کسی ضرورت کے تحت، ٹھیک ہے، اگر ایک چھوٹ جائے، صح حجہ، اس کا حج صحیح ہے۔ وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِضْطِرَارِيَّيْنِ مَعًا فَاتَهُ الْحَجُّ عَلَى حَوْلِهِ۔ وَإِنْ أَدْرَكَ، اور اگر درک کرے، الْإِضْطِرَارِيَّيْنِ مَعًا، دونوں میں اضطراری صورت میں، مثلا اوپر والے مسئلے کے تحت ایک کو آپ نے اختیاری میں لیا، دوسرے کو یا تو چھوڑ دیا، چھوٹ گیا کسی وجہ سے، یا آپ نے اس کو پایا کس صورت میں؟ اضطراری صورت میں۔ دوسرا کنڈیشن کیا ہے کہ وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِضْطِرَارِيَّيْنِ مَعًا، یعنی عرفات میں بھی اور مشعر میں بھی، دونوں کے آپ اختیاری وقت میں نہ پہنچ کے کہاں پہنچے؟ اضطراری وقت میں، مشعر میں بھی اور عرفات میں بھی اور مشعر میں بھی۔ فَاتَهُ الْحَجُّ، تو اس کا حج کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب کا قول نہیں ہے، علی قول، ایک قول کی بنیاد پر۔ اما لو ادرک احدهما فانه يبطل حجه اجماعا۔ اما لو، یہ ایک قول کے مطابق اگر دونوں موقف میں اضطراری وقت میں پہنچا ہے تو ایک قول کے مطابق اس کا کیا ہے؟ حج باطل ہے۔ اما لو ادرک احدهما، لیکن ان دونوں موقف میں سے کسی ایک موقف کو درک کریں آپ، اور کب درک کریں؟ اضطراری صورت میں۔ پتہ چلا یا تو عرفات میں یا مشعر میں، کسی ایک میں آپ اختیاری وقت میں نہیں، اضطراری وقت میں پہنچے، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ حَجُّهُ إِجْمَاعًا، تو تمام
فقہا کے نزدیک اس کا حج کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. ہاں پھر سے بتا دے رہے ہیں. پہلے کہا کہ اگر دونوں موقف کو آپ نے اضطراری صورت میں درک کیا ہے، اضطراری وقت میں اس کے، تو ایک قول کی بنیاد پر آپ کا حج باطل ہے، یعنی سارے فقہا نے باطل قرار نہیں دیا ہے. لیکن اگر دونوں موقف میں سے کسی ایک موقف کو آپ نے درک کیا لیکن اضطراری وقت میں، اختیاری نہیں، کہاں اضطراری میں، یعنی آپ عرفات کو پائے آپ نے چاہے مشعر کو، اختیاری وقت میں نہیں، اضطراری وقت میں، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ حَجُّهُ، تو پھر اس کا حج کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا اجماعاً، یعنی قول اجماع کی. یعنی اجماع کیا ہوتا ہے کہ جہاں تمام فقہا کی رائے کیا ہو؟ ایک ہو. ایک نمبر کا حاشیہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. بہت بڑا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. کیسے دیکھیے یہاں پورا دیا ہے، سور ادراک الموقفین او احدہما ثمانیہ. دیکھ لیں مولانا، کسی ایک دونوں موقف کو درک کرنا یا دونوں میں سے کسی ایک کو درک کرنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ 8. اربعۃ منها مفردۃ، 4 ان میں مفرد ہیں. وہی اختیاری عرفہ فقط، ٹھیک ہے. وَإِسْتِرَارُ بِهَا كَذَلِكَ وَمِثْلُهُمَا فِي الْمَشْعَرِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ. کیا مطلب سمجھے؟ 4 الگ الگ کیسے ہوں گی؟ ایک عرفہ کی اختیاری صورت اور ایک اضطراری. کتنی ہوئی؟ 2. مشعر کا اختیاری وقت اور مشعر کا اضطراری وقت کتنی ہو گئی؟ 4. تو کہا وَمِثْلُهُمَا فِي الْمَشْعَرِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ، یہ ساری کتنی ہیں؟ 4. وَأَرْبَعَةٌ مُرَكَّبَةٌ، کیسے کہ دونوں کو آپ اختیاری وقت میں درک کریں، ایک دونوں کو اضطراری میں درک کریں، اور ایک صورت کہ عرفہ کو اختیاری اور مشعر کو اضطراری، اور عرفہ کو اضطراری اور مشعر کو اختیاری، اسی کو عکس کر دیں، والعکس ہو. تو 4 تصویریں بھی بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ تو کتنی ہو گئی؟ 8. نہیں سمجھے بیٹا؟ کیوں مولانا؟ مشعر کی اضطراری اور اختیاری. ہاں دیکھیے دیکھیے مولانا، دیکھیے ایک وقت ہے آپ کا الگ الگ. پہلے دیکھیں عرفے میں اختیاری وقت، یہ ایک صورت ہے. عرفے میں اضطراری، تیسرا کیا ہے؟ مشعر میں اختیاری، چوتھی مشعر میں اضطراری، جو اس کا اضطراری وقت ہے. کیا ہے مشعر میں اضطراری وقت؟ زوال تک، طلوع شمس سے زوال تک. اختیاری وقت کیا ہے مشعر کا؟ طلوع فجر سے طلوع شمس تک، وہ وقت یاد رکھیے. عرفے کا اختیاری وقت کیا ہے؟ زوال سے غروب تک، ٹھیک ہے. اور اضطراری وقت کیا ہے؟ غروب سے طلوع فجر تک، ہے نا. یہ 4 صورتیں. فہیم صاحب کلیئر ہے؟ جی جناب. ہاں. اب دیکھیے، اب دونوں کو ایک ساتھ لے لیں.
5ویں تصویر ہے عرفہ میں اور مشعر میں. عرفہ اور مشعر دونوں کو، مشعر دونوں کو اختیاری صورت میں ہے. یعنی آپ نے دونوں کو درک کیا، اور دونوں کو کس میں درک کیا؟ اختیاری وقت میں، جو اس کا اپنا وقت ہے. چھٹی، دونوں کو کس میں کیا؟ اضطراری وقت میں آپ نے درک کیا. مشعر کو بھی اور عرفات کو بھی. 6 ہو گئی. اب 7ویں کیا بنے گی؟ ایک کو اختیاری، یعنی عرفہ کو اختیاری، مشعر کو اضطراری. 7ویں پھر عرفہ کو اضطراری اور مشعر کو اختیاری. اسی کا الٹا کر دیجئے. لکھ دوں؟ ہاں. 7ویں دیکھیے، 7ویں عرفہ میں اختیاری، عرفہ میں اختیاری اور مشعر میں اضطراری. 8 ہاں عرفہ میں اضطراری اور مشعر میں اختیاری. وقت میں یہ 8 صورتیں ہیں ہمارے پاس ہیں. اچھا، یہ مسئلہ تو یاد ہے کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو درک کر لیا اختیاری صورت میں تو کیا ہے؟ حج صحیح ہے. دوسرا کسی اضطرار کی وجہ سے چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ کہاں ہے کہ دونوں کو اضطراری صورت میں درک کیا، وہاں پہ ایک قول کی بنیاد پہ کیا ہے؟ حج باطل ہے. حج باطل ہے. ٹھیک ہے. اور کسی ایک کو اگر اضطراری صورت میں درک کیا، چاہے عرفہ کو چاہے مشعر کو، نہیں عرفہ اور مشعر دونوں میں اختیاری صورت، یہ والی باطل ہے ایک قول کی بنیاد پہ. 6 نمبر. اور مشعر میں اضطراری کسی ایک کو صرف اور صرف اضطراری وقت میں درک کرتا ہے تو کلی طور پر کیا ہے؟ باطل ہے حج. یعنی ایک کو درک عرفہ کو اختیاری اور مشعر کو اضطراری. اس میں تو صحیح ہے، کسی اختیاری وقت میں کسی ایک کو درک کر لے حج صحیح. اضطراری وقت میں کسی ایک کو اگر درک کرے گا تو حج باطل. حج باطل. احسنت. اور دونوں کو اضطراری وقت میں درک کرے گا تو کچھ کے نزدیک باطل ہے، کچھ کے نزدیک باطل نہیں ہے. کلیئر؟ چلیے انشاءاللہ کل اس حاشیے کو مکمل کریں گے. جناب اگر ایک کو درک کرتا ہے اضطراری صورت میں تو حج باطل ہے. ہاں دونوں کو بھی کرتا ہے تو بھی باطل ہے. دونوں کی دونوں کو کرنے میں علا قولن کہا ہے، دیکھ رہے ہیں نا، علا قولن ایک قول کی بنیاد پہ باطل ہے. یعنی کچھ فقہا کے نزدیک باطل ہے، سب کے یہاں باطل نہیں ہے. 6 نمبر والا. ہاں اسی لیے کہا علا قولن، ایک قول کی بنیاد پر. وہ دیکھنا ہوگا، آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اس پہ جائیے.
والحمد للہ رب العالمین.